بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے کس کی تلاوت سننے کے لیے جاتے ہیں؟ کہ آپ جانتے ہیں وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو آج آپ کو بتائے گی وہ کون سی سورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی ہے، پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک فجر کا قرآن جو مشہور ہے کہ جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوست کہا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے ہی انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، نیک اعمال انجام دیں گے اور خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ دوست ہوتے ہیں جو کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب فرشتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ وہ فضیلت ہے، برکات والی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے اور اس دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ سورت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ میں سے نکلی ہوئی ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، یعنی اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کن کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کن کہنے پر وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ہو تو ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی
कभी इस पर बड़े बड़े वजीफे बताए जाते हैं। मुख्तसिर सा अमल है। आज का वजीफा नहायत ही मुख्तसिर और वजीफा छोटा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह फिर इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे। रिस्क, मालो दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास तस्बीह दौलत के लिए है, लेकिन आज का ये वजीफा, ये अमल सिद्के दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करे तो वो भी अल्लाह पाक की अनायत और इसके फजल करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हम अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन ये वो अमल है, जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का भी कर्जा है तो इंशाअल्लाह वो भी चुटकियां बजाते ही अदा हो जाएगा। कर्जों के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि फिर आप सब खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज्यादा हो गई कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर माह बिजली के तगड़े तगड़े बिल अदा करने होते हैं, हर माह बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत सारी परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। ये वो बात है जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे में अल्लाह ताला के लिए गिड़गड़ाता है, सजदे में रो रो कर गिड़गड़ा कर खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो इसको भी अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमा देता है। हम हर रोज वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा तो फिर आपको किसी भी मजीद वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आपके कुछ अमाल होते हैं, आपने छोटी से छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लेंगे तो आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से आप कारोबार करें या रिस्क कमाने में हलाल जरिया इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी इसी तरह ही काम करेंगे। हलाल और पाकीज़ा रिस्क कमाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। ईमानदारी से ड्यूटी दें। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल जान फशानी से करें और अपने फराइज से कोई गफलत ना बरतें। हर माह रिस्क हलाल ही अपने घर में लेकर आएं और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफा है, जब ये वजीफा कोई भी बंदा पढ़ता है तो इस वजीफे से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है और वो सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है। प्यारे नाज़रीन, ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें हैं, ये हलाल रोजी में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं। तो कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफी मांगे, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह पाक से जंग कौन कर सकता है? मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा वो दोनों जहानों में मारा जाएगा। ये वो दुनिया भी जलील और रुस्वा हो जाएगा और आखिरत में भी जलील और रुस्वा होगा। जहन्नुम के इंतहाई जो सबसे निचले घड़े में, इनमें इसको फेंका जाएगा। और आपने सबसे पहले सूद के कामों से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वासिया रहे कि सिर्फ तौबा नहीं करनी, बल्कि अपनी तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात ये कि वो आप रिश्तेदारों से आप कता ताल्लुकी है,
کسی سے بھی ہے تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم اور اپنا فضل کرم کرے گا، اس کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرما دے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اسی کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور وہیں بیٹھ جائیں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جب پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اونچا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کر لی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ آپ میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک ہی دن فجر اور عشاء کی باجماعت نماز پڑھی اس کو اللہ پاک 2 چیزوں سے آزاد کر دے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں میں بہتر ہے، اللہ قیامت کے دن اسے دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمانے مبارک ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا و آخرت سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانسیں بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کریں گے، آمین۔ پیارے ناظرین، آپ میں سے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ پر رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعائے مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کی طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے اس ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک کے تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ پیارے ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے بھی اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص یہ سورت جو ہے توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز میں سورۃ اخلاص جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں محبت پیدا کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے یعنی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 بار، 12 بار یا 11 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی سورت ہے لیکن وہ سورتیں جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گی اور آپ کی دونوں جہان جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور برکت والا اور خیر والا، عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سارے راستے اختیار کر لیتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور اپنا کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔